नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। मुहम्मद वाले मुहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुम्मे गदीर विच नबी खुद बोला, जिसदा भी मैं मौला अलियो दा मौला। खुम्मे गदीर विच नबी खुद बोला, जिसदा भी मैं मौला अलियो दा मौला। जिसदा भी मैं मौला अलियो दा मौला। रखी बैठा नज़रानू जग सोने अली ते, जग सोने अली ते। रखी बैठा नज़रानू जग सोने अली ते, जग सोने अली ते। इज़्ज़तां दी पग रखी नबी सोने अली ते, नबी सोने अली ते। इज़्ज़तां दी पग रखी नबी सोने अली ते, नबी सोने अली ते। राज जेड़ा लुके आसी नबी अज खोला, जिसदा भी मैं या अली। इज़्ज़तां दी पग रखी नबी सोने अली ते, नबी सोने अली ते। इज़्ज़तां दी पग रखी नबी सोने अली ते, नबी सोने अली ते। राज जेड़ा लुके आसी नबी अज खोला, जिसदा भी मैं मौला अलियो दा मौला। जिसदा भी मैं मौला अलियो दा मौला। नबी के अली सोना दिल दा सकून, दिल दा सकून। नबी के अली सोना दिल दा सकून, दिल दा सकून। ए भी गया एदा मेरा हिको जे खून, हिको जे खून। फर्क न खून विच हिकमा शतोला, जिसदा भी मैं मौला अलियो दा मौला। जिसदा भी मैं मौला अलियो दा मौला। खुम्मे गदीर विच नबी खुद बोला, जिसदा भी मैं मौला अलियो दा मौला। जिसदा भी मैं मौला अलियो दा मौला। मुहम्मद वाले मुहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलंद सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। बुलंद सलवात। फैज़ रसा दामने मोहताज को भर दे। सब वास्ते दुआ। फैज़ रसा दामने मोहताज को भर दे। पत्थर भी पिघल जाएंगे मेरे नालों में असर न तकता। जो मांगता हूँ न लालो गवर दे। शबीर के मदाखानों में दाखिल मुझे कर। कौसर है नबी का तो कासा है मौला अली का। कासे के तले हाथ हुसैन इब्ने अली अली नाराए हैदरी। दस्ते कुदरत के इशारे को अली कहते हैं। दस्ते कुदरत के इशारे को अली कहते हैं। और हक पर नूर नज़ारे को अली कहते हैं। तू तो कहता है मुश्किल में अली को बुलाना है बिद्दत। हम तो नबियों के सहारे को अली कहते हैं। मौला अली का नाम है ईमान की सनत।
مولا علی کا نام ہے ایمان کی سند مومن پہ فرض ہے کہ یا علی مدد آتی نہیں ہے مشکلیں اعراض اس کے پاس ہونٹوں پہ جس بشر کے رہے یا علی مدد نعرہ حیدری تجھ کو میرا سلام ہے اصغر امام حسین علیہ السلام نے پتر نو چاہیا میدان کربلا دے پاس ٹریا بطول دا پتر حسن جناب علی اصغر نو ہتھاں دے چاہ کے سجے ہاتھ نہ سلام لے کے آدا تجھ کو میرا سلام ہے اصغر میدان کربلا چاہیا دریا دی ہر ایک لہر جو آواز آئی ہے تجھ کو میرا سلام ہے اصغر تیر کھا کر بھی مسکرا دینا بس تیرا ہی کام ہے اصغر تجھ کو میرا سلام میں نوکر تیر کھا کر بھی مسکرا دینا بس تیرا ہی کام ہے اصغر تجھ کو میرا سلام ہے اصغر جدہ رہ گیا پیو دیاں تلیاں تو اکبر دا کم سنویرے نہ نوکر نہ تابعدار زبان خالق اکبر حسین بولیں گے زبان خالق اکبر حسین بولیں گے بنا کے نیزے کو منبر حسین بولیں گے بنا کے نیزے کو منبر حسین بولیں گے اور میرے حسین کی یہ میں نہیں پیادا رسالت ماب دی حدیث ہے 34 سطر اور میرے حسین کی مجلس میں بولنے والوں تمہاری قبر کے اندر حسین بولے یا وقت مختصر ہے میں ایک یادہ قصیدہ دے بعد ڈھیر سارا مسائب 9 محرم ہے قصیدہ بھی مرتجز دی شان مولا دے راوار دی شان دا قصیدہ تسی سارے مل کے صلوات پڑھو میں قصیدہ پاک شروع کروں کافی سارے بیٹھے اچھی صلوات پڑھو مرتجز تیرا کیا مرتبہ ہے 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 تجھ کو شبیر نے چن لیا ہے اور تو شامل کربلا ہے مرتجز تیرا اس تو وڈا رتبہ پیش کرنا چاہنا پہلی سطر تے پوری توجہ ہے سنا بھائی دوش سرور کا اسوار ہے تو تجھ پہ اسوار ہوتا رہے دوش سرور کا اسوار ہے جو تجھ پہ اسوار ہوتا مرحبا سے تطہیر میں تو اپنی مرضی سے چلتا رہا ہے جو دار میں حجاب خدا ہے اس کی چادر میں کھاتا رہا ہے بس بابا میں وعدہ کیتا ہی ادھا قصیدہ کیونکہ اج روون دی دیوار ہے
بھائی اور شبیہ ذوالجناب رحمت کرے سن کلا رہ گیا اکبر دا بابا سارے سجن ٹر گئے کربلا دے وچ بیٹھے قبضہ تلوار تے متھا رکھی بیٹھے تے رو رو کے بیٹھا دے کوئی ہے جڑا میں حسین دی مدد کرے اور روون والے ہوئے غربت دا ہوکا 9 لاکھ کمینے سنا عرشی مخلوق کی سنا جبریل تاج لہاؤ کے روندہ ودائے آدھائے میڈا خالق میڈے استاد دا بچڑائے یہ اجازت دیو تا میں مدد کو وینا میں نبیان دی مدد کیتی ہے خالق دی آواز آنی جبریل جی رب جلیل او نبی ہان اے حسین او کلے آن انہاں دے نال زینب جی بھین کرو سوال ہور کائے ہو کا سنائے خیمے حسین دیاں بھینی سنائے علامہ صاحب جی میں اپنے خیمے اصغر تے اصغر دی ماں رباب سنائے جو کہے نہیں سنا میڈی سین تسے پوتر دے پینگے کو لائیے پینگے جو روانہ لے تسا پوتر چایس جیڑی علی دی نو گل کی تیئے سمجھ آ گئی تا رات بستر تے ویروسے ونگریاں ظلفت بوسا دیتا بوسا دے کے آدھیے اٹھی چھوڑ پنگوڑا میدان دوانجوا آکھے پتر حسین ربابے ہے بیٹھا منگدہ مدد رزیلہ دعا زینب داویر نوابے او جیڑی حقل جتی اس غربت دی دین دا پترا رجوابے تڑی کمسل وچوا آیاد ونجسوا اکبر دا شباب لکھواری آکھاں میڈی سین تتسا پوتر تیار کیتا ہے یا ایدو میڈا مولا خیام جائن اصغر کو چایا سو تتسے لبانتے حسین بوسا دیتا ہے میڈے مولا دی آواز آندھی ڈٹھا ہے اسمان دے پاچے رو کے آدھائے میڈا خالق میڈی آخری قربانی قبول کری میڈا مولا پتر کو چاہ کے ٹرن لگائے یا میڈی سین رباب اگو آگائن آدھیے تو سردارے بے شک گدیوانج پر ایک منت لا کیڑی تو آڈی کنڈونی خیام آلے پاسے منہ ہونا میدان آلے پاسے اینج نہ جاؤ اینج جاؤ توڑے جتو تے میں کو ڈس دارا سی پتر دا منہ دے دی راچا حسین ایویں چاہ کے ٹور پین یا اے کمینے ہسدے کھڑے آن اے آدھن آوے کھو حسین قرآن گھڑی آدھایا عمر ابن سعد کمینہ ہسے آئے ہس کے آدھایا دی کائی نہیں مننے او میدان دوے چوا بھاو لکھ قرآن کو چاہوے دی ماولی ہاتھ رکھا ہائے وہ پاسے دیوا اے وی اٹھ دابا ایک مینہ دے اے حسین اکبر ٹر گئے قرآن نسو گھلنا دا ہن کیوں چاہیے آدھا ہے عمر ابن سعد اس کے رو آدھا ایک کو خطرہ پھاڑ دے او چادر داوا او ٹر گیا سے عباس بھرا او ولاد دیوا اصل لوٹ گل سوا اے دی بھائن دی پا کردہ حسین پتر گل کے میدان جا گیا
شبیر مولا پتر کو ہتھاں تے بلند کیتا ہے آواز آندی ہے اصغر منگ پانی اصغر دا پانی منگن دا انداز ایو جی آئی ہے جو فوجاں کولو تلواراں ڈھائے پھیاں نیزے ڈھائے پھے عمر ابن سعد کمینہ اٹھے آیا ہے جتے حرمل دا خیمہ ہی اے آدھے تو ستا پی آئے اسی جتی ہوئی جانگ ہر دے پہ آئے حرمل کمینہ آدھے کربلا دی جانگ تا غازی دو بعد موقع نہیں گئی اے کمینہ آدھے جیڑا کم غازی تے اکبر نہیں کر سکے حسین دا ایک 6 مہینے دا فوجی او کم کیتی کھڑے ایک کمینہ شراب دا جام پی کے اٹھے اور روانہ لے معافی دیوائے اس گھرو ترائے تیر لیا دیان جائے صدا دا وڈا نقصان کیتا ہے پہلا تیر اس کمینے عباس دی مشک جمارا جائے دے نال 32 سالان دی محنت لڑ پئی آئی ایک تیر حسین دے پاس چمارا سو جائے دے نال اکبر دے بابے کل واگ چھوٹ گئی آئی اے 10 کلو دا وزنی تیر لائے کے اٹھائے 9 کالا تیر آئی اس گوڑی لائے صاحب مقتل لکھ دیں جے حسین پتر مضبوطی نال نہ پکڑا ہونا جن تے تیر ونجیا اصغر نال ونجیا اس ادو تیر کو چھکی دیتی ہے خیام چ میڈیسائن رباب دی کیڑی حالت ہے اتھا آئیے جتے پے کا صندوق پیا سو اتھو ایک تیر تے کمان چایا ہے جیڑا پیو داجت دیتائی میڈیسائن گوڑی لائیے سائن فضا روایت کرے لیے میں او کو بھجدہ ڈٹھائے جے کو دائیا مسلح تے گھن میں دیان بھر جائی دے کو لائیے گلچ بائیں پا کے آدھیے کے پہ کرے دیئے میڈیسائن آدھیے میں ایک حملہ کرے دیئے زینب سائن رنیے رو کے آدھیے مستور لڑے اور میدان دگچوا جے ہونا حکم خدا دا اس نالک فوج تے کافی حیوہ ایک حملہ آیا میں خاص کفیلہ غازی رنگ بدل دلی سارا دا میں کچھ چپ شبیر دی کھا گئی ہے وہ بے اغام ابا حسین کٹھو یا پتر خیام چ ڈھلنا دے ماں دی کیڑی حالت آئی میڈیسائن اصغر دے زخم والے پاسے دین دیئے رون دیئے حسین مولا ایک وین کیتا ہے جیڑا بندہ ہن تائی نہیں رو سکا سید رو کے آدھا رباب تو کف میں او گانی ایوہ ذرا پتر کرو جل جل کے او احسان کی تائیوہ او نہیں بار آئیوہ او کھڑی رہی دروہ او نہیں ماوہ دے دیا پتران اے آج زخمان دو والا کے تو پتر کو چاہو میں قبر بڑھینا دفنینا دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات آواز بلند نعرہ تکبیر مجمع کافی ہے اور بلند آواز سے اللہ کا نام لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدریہ نعرہ حیدریہ حسینیت
حسینیت یزیدیت بآواز بلند تر صلوات اللہ. کچھ لوگ صلوات پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، بلند آواز سے مل کے صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. دامن وقت میں اتنا وسعت نہیں کہ لمبی چوڑی گفتگو کی جائے، صرف اپنے موضوع کو مکمل کرنے کے لیے 2 جملے اور 2 جملے ذکر مصائب کے. ابدیت کی جو معراج پہ ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جزاک اللہ، جتنے بولے ہیں میرے لیے کافی ہیں. ابدیت کی جو معراج پہ ہیں وہ سید الانبیاء ہیں. جو آخری درجے کا عبد ہے اس کا سر سجدے میں ہے، اور ایک بچہ آکے سوار ہو جاتا ہے. اسی لیے امام حسین کے بارے میں کہ سرکار ابا عبداللہ ہیں، یعنی رسول عبد ہے، اور حسین چونکہ پشت پہ سوار ہے. ہائے 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 ہائے، مہربانی تھوڑا سا بولنا یار، پریشان ہو اور بولو تو صحیح یار. جڑے ادھر والے بیٹھے تھوڑا تھوڑا بولنا جی، تاکہ پتہ چلے کہ سارے اپنے ہی نہیں. ہاں تھوڑا جا بولو تاکہ محسوس ہوئے کہ بندے اپنے ہی بیٹھے ہیں. جزاک اللہ. پشت پہ حسین بیٹھے ہیں، اسی لیے کہا ابا عبداللہ. تمام عبدوں کے باپ حسین ہیں. ہائے ہائے مہربانی، تمام عبدوں کے بولو باپ حسین ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہیں. حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. امیر کائنات علی ابن ابی طالب امام حسین کو سامنے بٹھا کے اکثر دیکھا کرتے تھے. مسجد میں حضرت سلیمان، امام حسن، امام حسین اور امیر کائنات ہیں. سرکار مسلسل امام حسین کو دیکھ رہے ہیں. سلیمان نے دیکھا، امیر کائنات کے قریب آ کے کہتا ہے یا مولا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ امام حسن سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہیں. کیونکہ آپ مسلسل امام حسن کی موجودگی میں بھی امام حسین کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت علی ابن ابی طالب نے امام حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹا حسین میرے سامنے فخر کرو. سر ہلانا نہیں، منہ بولنا جائے. جزاک اللہ. میرے سامنے بولو اور بولو تو صحیح، فخر کرو. تو سرکار فرماتے ہیں بابا میں فخر کروں آپ کے سامنے؟ آپ تو میرے باپ ہیں. فرمایا کچھ فضیلت بیان کرو. فرمایا بابا آپ ابو الفضائل ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا بیٹا حسین کیسے اپنی فضیلت بیان کر سکتا ہے؟ فرمایا بیٹا حکمن کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے اپنی فضیلت بیان کیجئے. امام حسین بابا کے سامنے بیٹھ کے فرمانے لگے بابا اگر آپ حکم دیتے ہیں تو پھر سنیے، میرے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں. مہربانی یار جڑے بولے جے سلام ہے اس بندے نو. میرے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں، میری ماں جیسی مہربانی میری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، میرے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، میرے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں. دوئے ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری.
سامنے امیر کائنات ہے. بادشاہ اٹھے, بیٹے کا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کے فرماتے ہیں جزاک اللہ, بے شک آپ نے سچ کہا. کتاب کا نام ہے القطرہ, اس سے لے کے پڑھ رہا ہوں. فرمایا بے شک آپ نے سچ کہا کہ آپ کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں, آپ کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں, آپ کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں, آپ کے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں, لیکن حسین مجھے دیکھو میرے بیٹے جیسا کسی کا بیٹا نہیں. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, حیدری, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, شاہ خزل سے سرکار جب جنگ پہ گئے نا, رسول اللہ نے بھیجا امیر کائنات کو. چونکہ شبیہ ذوالجناح ہے, 2 جملے مصائب انشاءاللہ بھائی پڑھیں گے. تو سرکار نے جزیرے کے کنارے پہ جا کے ساری کشتیاں جلا دی. جب شاہ خزل کو اس کے وزیر نے کہا کہ فاتح خیبر نے فوجیوں سے یہ کہا ہے کشتیاں جل گئی ہیں, بھاگنے کا چانس نہیں ہے. پتہ نہیں کی سنتے ہو بھائی یار, بھاگنے کا چانس نہیں ہے, کشتیاں جل چکی ہیں, اب مرو یا لڑو. جب شاہ خزل کو پتا چلا نا کہ امیر کائنات نے تمام کشتیاں جلا دی ہیں اور صحابہ جنگ کے لیے آمادہ ہیں اور پھر 7 خیبر شکندی ہیں, وہ علی ساتھ ہے جو فرماتا ہے ما قلا تو بابا خیبر بقوت جسمانیہ ولیکن بقوت ربانیہ, میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑا ہے. ہائے 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 ہائے, جزاک اللہ. بس میرے محترم سامعین, شاہ خزل نے اسلام قبول کیا, اس سے مختصر نہیں کر سکتا. جنگ نہیں کی بلکہ تخت پہ امیر کائنات کو بٹھا کے تاج امام کے قدموں پہ رکھ کے کہنے لگا یا مولا اگر آپ کہیں تو میں آپ کا نوکر بن کے. تو جس مقصد کے لیے میرے آقا و مولا گئے تھے, پہلے شاہ خزل کو کلمہ پڑھایا, اس نے کلمہ پڑھا, 2-3 دن مولا کی مہمان نوازی کی. مہمان نوازی کے بعد ایک گھوڑی تھی جس کا نام مجلی تھا. کیا تھا نام؟ سارے بولو, مجلی. سرکار کو تحفہ تن اس نے کہا آپ شاہ سوار عرب ہیں, لہذا میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرمائے. یہ وہ سواری تھی کہ جسے 7-8 اشخاص سنبھالا کرتے تھے اور یہ نہیں سنبھلتی تھی. جیسے ہی امیر کائنات کے سامنے آئی, سب کی طرف دیکھ کے علی فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو. وہ سرکار کے قریب آئی, قریب آ کے اس نے مولا کے قدموں کا بوسہ لیا. بوسہ لے کے مولا سے ہم کلام ہوئی کہ مولا آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں, لیکن میرے ساتھ میرا ایک بچہ بھی ہے جو اکثر بیمار رہتا ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی. مولا بادشاہ سے کہیے کہ میرا بچہ بھی میرے ساتھ آنا چاہیے. بس ازاداران مظلوم کربلا علی ابن ابی طالب نے شاہ خزل سے کہا کہ اس کے بچے کو بھی ساتھ لے کے آؤ. یہ کہتا ہے مولا وہ بچہ تو بیمار ہے. سرکار فرماتے ہیں اسے بیمار کو ہی تو شفا یابی کے لیے میں لینے آیا ہوں.
پہلی جنگ ہے جس کا استقبال خود رسول اللہ نے کیا. توجہ ہے سامعین، جس کا استقبال خود رسول اللہ نے کیا. فرمایا یا علی وہ کام کر رہے ہو جس کے لیے تجھے بھیجا تھا؟ ہاں مولا. امام حسین کھانا تناول فرما رہے تھے. جناب شریکت الحسین بی بی نے امام حسین کو اطلاع دی کہ بابا شاہ خزل سے ایک مرتجز نامی سواری لے کے آئے ہیں. میں نے سنا ہے مرتجز کچھ کھاتا نہیں ہے، مرتجز بیمار رہتا ہے، اکثر دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے. امام نے وہ نوالا زمین پہ رکھا اور مرتجز جہاں باندھا ہوا تھا وہاں سرکار اس سواری کے قریب گئے، اس کے گلے میں باہیں ڈالی، ماتھا چوما. ماتھا چوم کے فرماتے ہیں مرتجز ابھی وہ وقت بہت دور ہے. جزاکم اللہ اجرکم من اللہ. بس رونے والوں، عزاداروں، سید ہو گئے سید ہو. حوالے کے بغیر میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی. اگر کسی بندے کو حوالہ چاہیے ہو، روایت چاہیے ہو، عالم کا نام چاہیے ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. بچپن ختم ہو رہا تھا، میرے آقا حسین کا پسند کی سواری مرتجز حسین نے خود تجویز فرمائی. رسول نے کوچ میں ہاتھ ڈالا، علی نے رکاب تھام لی، امام حسین نے پاؤں رکاب میں رکھا. اللہ جانے کیا ذہن میں خیال آیا، حسین نے پاؤں رکاب سے نکال لیا. رونے والوں، عزاداروں، حسین کی طرف دیکھ کے رسول فرماتے حسین سواری بھی تیری پسند کی، پسند بھی خود فرمائی ہے، سوار ہونا بھی چاہتا تھا، سوار کیوں نہیں ہو رہا؟ نانا کوئی وقت یاد آ گیا ہے، نانا آج آپ دو سردار مجھے سوار کرانے والے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت آئے مجھے سوار کرانے والا کوئی نہ ہو. ہائے عزادارو، خیموں سے ایک صدا بلند ہوئی. بی بی فرماتی ہے حسین نہ نانا کا دل توڑ، نہ بابا کو ناراض کر، جیسے کہتے ہیں ویسے سوار ہو جا. وہ وقت جانے میں زینب جانو. جزاکم اللہ اجرکم من اللہ. خدا جزائے خیر دے، سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے. ہائے عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین کا بچپن تھا، حسین سوار ہوئے، حسین کی سواری چل رہی تھی. یا بی بی فضہ نے آ کے امام حسین سے کہا ماں کہہ رہی ہے ایک مرتبہ سوار ہو کے میرے سامنے آ. ہائے عزادارو، جیسے ہی مرتجز سیدہ کے سامنے آیا، بی بی نے اپنی چادر بچھا دی، چادر میں جو ڈال کے مرتجز کو کھلانے شروع کیے. فرمایا مرتجز اس احسان کو یاد رکھنا، میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا. ہائے عزادارو، رونے والو، امام حسین کربلا کے میدان میں جب تنہا رہ گئے تو آواز دی یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ علیکن منی سلام. اور میرے پیاسے پردادارو، حسین کا آخری سلام. واہ بھائی واہ. ایک مرتبہ ہائے کر لو. ہائے کرنا عبادت ہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے ہائے کرنا. ہائے حسین، ہائے مظلوم کربلا. امام صادق فرماتے ہیں نفوس الہموم لنا عبادت. جو بندہ نہ رو سکے، صرف ٹھنڈی سانس بھی لے لے تو وہ بھی عبادت ہے. ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس لے کے کہو ہائے آج حسین 3 دن کا پیاسا ہے، 7 کو پانی بند ہوا، 8 بھی گزر گئی، رونے والوں آج 9 ہے. حسین جتنے پیاسے تھے اتنے زخمی بھی تھے. میں کیسے پڑھوں، آپ کیسے سنیں گے؟
کبھی ہر کا لاشا، کبھی ہر کے بیٹے کا لاشا، کبھی عباس کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، ہائے عزادارو کبھی اکبر کا لاشا، کبھی اون و محمد کے لیے حسین گئے، ہائے عزادارو کبھی اصغر کو دفنایا، پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی، ایک لاشا بھی لایا ہے، ایک لینے چلا ہے، اتنا پیاسا تھا، اتنا حسین زخمی تھا، اور رونے والوں اس لیے امام صادق فرماتے ہیں میرا سلام ہو اپنی جد مظلوم پہ کہ جس کو امت نے رلا رلا کے مارا، کبھی اکبر کے لاشے پہ رو رہا ہے، کبھی عباس کے لاشے پہ رو رہا ہے، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو چوم کے رو رہا ہے، کبھی اکبر کے لاشے پہ رو رہا ہے۔ جزاکم اللہ اجرکم من اللہ، مولا جزائے خیر دے، سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے۔ ہائے عزاداران مظلوم کربلا، میرے آقا حسین جب کربلا کے میدان میں الوداع کر رہے تھے، تمام بیبیوں سے فرماتے ہیں کہ میرا آخری سلام ہو۔ تمام بیبیاں حسین سے مل رہی ہیں، جس کا جو رشتہ ہے وہ الوداع کر رہی ہے، کسی نے گھٹنوں پہ ہاتھ لگایا، کسی نے پاؤں کو چوما، ایک بی بی ہے جو حسین کا گلا چومتی ہے، حسین اس بی بی کا سر چومتے ہیں۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، 4 سالہ سکینہ چند قدموں کے فاصلے پہ کھڑی ہے، عبرت کی انگلی منہ میں ہے اور رو رو کے فرما رہی ہے، ہاں بادشاہوں کے پروگرام کو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں ابھی سے یتیم ہو گئی۔ فرمایا میری زندگی میں یتیمی کا اعلان کرنے والی کون ہے؟ فرمایا آپ کی 4 سالہ بیٹی سکینہ ہے۔ فرمایا سکینہ میرے قریب ہو، اور چھوٹی اولاد والو جیسے سکینہ قریب آئی، قریب آ کے کہتی ہے بابا بابا کیا آپ کو مجھ سے پیار نہیں؟ فرمایا سکینہ پیار تو اتنا ہے کہ میں نے نماز شب میں دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جس طرح تو نے میرے نانا کو میری ماں عطا کی تھی، جیسے میرے نانا میری ماں سے پیار کرتے تھے اور میری ماں میرے نانا سے پیار کرتی تھی، اسی طرح ایک بیٹی عطا فرما جو میری ماں کی طرح مجھ سے پیار کرتی ہو۔ سکینہ میری نماز شب کی تو دعا ہے، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ اچھا بابا اگر اتنا ہی پیار کرتے ہیں تو یہ بتائیے کوئی باپ اتنی فوجوں میں اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑتا ہے؟ بابا آپ مجھے تنہا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ہائے عزادارو اس وقت حسین نے سکینہ کا ماتھا چوم کے کہا سکینہ اور سکینہ اللہ نے مجھ سے سودا کر لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سکینہ پیاری ہے یا میں پیارا ہوں؟ میں نے کہا سجدہ آخر کروں گا، سکینہ بلاتی رہے گی، میں اللہ کی تسبیح پڑھتا رہوں۔ اب بیان فرماتے ہیں ذاکر اہل بیت محسن انتصار آف شیخ پورا برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام سلام۔ باجماعت بلند صلوات تلاوت کرو۔ دعائے برائے طلوع آفتاب امامت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو اللہم کل ولیک الحجات ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا وبائے فی حادثات وفی کل ساعت من ساعت للونہات ولیم وحافظ وقائد ونصر ودلیلا وعینا
حتی تسکنہو ارزقاتہو انوار تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وجل فرجا قائم آل محمد صلوات بسم اللہ مالک واسطہ رکھیں دو دو قدم اگے آ جاؤ جڑے پیچھے کھلوتے ہیں انہوں جگہ مل جائے گی اگے آ جاؤ کافی جگہ پہ اگے آ جاؤ اگے نو آ جاؤ پچھلے انہوں چلو جگہ مل جائے گی بین دی آ جاؤ بسم اللہ مہربانی مہربانی آ جاؤ بسم اللہ سلامت رہو جی سلامت پڑھو صلوات مل کے بعد جماعت بلند میرا ویر جوان تسی بھی اگے آ جاؤ بزرگوں پڑھو صلوات مل کے بعد جماعت بلند اچھا دعا کردہ خالق کے کائنات تواڈے اس مقدس مقام تے ٹرایا ذاکری نظام دا پڑھیا میں حقیق دی نوکری بانیانے اشرد پر خلوص اہتمام میرے مالک میرے وارث اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے ایک صلوات پڑھو با جماعت بلند اپنے اپنے معرومین دی بخشش واسطے بھی صلوات تلاوت کرو چار 17 تو میں اپنی نوکری دا آغاز کرنے لگا در شبیر کا دنیا میں یہ اعجاز دیکھا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور آکھیا کرو تجھے جن چپ کر کے بیٹھ جاندے ہو جتنے ہی پڑھے ہوئے بندے بھول جاندے پڑھانا ہی تسیں سننا ہی تسیں سرکار ہیں تو بولیا کرو اللہ پاک نے عقل بھی دیتا ہے ذہن بھی دیتی ہے عقل بھی دیتی ہے زبان بھی دیتی ہے ہاتھ بھی دیتا ہے پھر بھی ذکر آل محمد دے وچ ایک چیزاں نہ بولیں پھر فائدہ کی توجہ در شبیر کا دنیا میں یہ اعجاز دیکھا ہے یہاں مجرم بھی آ جائے تو حر بن کر نکلتا ہے ہائے 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 اے ویکھو کیڑے سوڑے لگے ہو ہاتھ اونچے حیدری ماشاءاللہ اینج ڈیوٹی کرو بسم اللہ سلام احمد پڑھتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے اینی حق پڑھنا ہے بھائی منیر بھائی ڈاکٹر صاحب تشریف لایا بریام علیہ بھائی ان ساڑھے مالک زند کی دراز فرمائیں در شبیر کا دنیا میں یہ اعجاز دیکھا ہے یہاں مجرم بھی آ جائے تو حر بن کر نکلتا ہے غم شبیر ایک ایسا سمندر ہے شجاعت کا ہاں جو اس میں ڈوب جاتا ہے لب کوثر نکلتا ہے ہائے 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 پڑھو صلوات مل کے بعد جماعت بلند میرے عزیز ایک میں نے کلام سینڈ کیتا رات میں تو کوشش کرنا وہی تلاوت کرنا تو ایک کلام ہے سبت جعفر صاحب نے لکھی ہویا تو اجازت ہوئے تو پڑھیے کلام سرکار بڑا ہی کمال کلام تو انہاں میں نہ کیا بھی کوشش کرو احسانوں دے شعر دے رہنا کوئی 4-5 سناؤ تو تھوڑے ٹائم دے وچ میں جناب نو 4-5 تو نہیں چلو 2-3 تے جناب نو سنان دے ہیں جے اگر تسا سنیا صحیح تو پھر سارے پڑھا کلام بڑا قیمتی ہے تو کلام دا تسی مول پانا سرکار گفٹ کرنے لگا بادشاہ حسین دی بارگاہ میں سجدہ رز ہویا سجدہ رز ہو کے سرخم ہو کے جڑیاں میں عرضیاں پیش کی تھی میں کہ مولا تیرے نام سے زندہ ہے 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 صدق بھائی نعرہ لوان لگا انہوں نے متھے دا فوکس کرے آجے جڑا بندہ چپ کر کے بیٹھو ہے کیمرہ فوکس کر کے میں وکھانا کہ بندہ چپ کا بات ہے ہاتھ اچھے حیدری پھر حیدری پھر
حیدری پھر حیدری پھر حیدری تیسرا نعرہ حیدری تیرے نام سے زندہ ہے 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 بار بار رپیٹ ہوئے گا تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے قبلہ مولوی صاحب پہلی بات کی توجہ کرنی ہے لالا سر چڑھ بیٹھا ہے تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ پہلی بات کی توجہ تیرے نام سے زندہ ہے شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے شبیر سب دنیا انہا ہاتھا دکھا رہا وہ بات بھی بولے شبیر سب دنیا تیرے نام سے بھائی کیا بات ہے بھائی شبیر سب تیرے نام سے زندہ ہے سب دنیا تیرے نام سے اگلی بات پہ توجہ ہونا کہ مولا تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے قبلہ بادشاہ حسین جوادہ نے حسن انتصار پھر کیا کہنا چاہنا ہے مولوی صاحب پھر کیا کہنا چاہنا ہے پھر کیا کہنا چاہنا ہے بادشاہ دی بارگاہ دے سجدہ رض ہو گئے جڑی بات کی دمہ کہ مولا اللہ کبھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے حتیٰ کہ بنا لا الہ تو حسین میرا کلمہ پڑھتا ہے ہاتھ اچھے حیدر 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 ہائے ہائے کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے اللہ کبھی کلمہ تیرے نام اگلی بات پہ توجہ کرنے کے لیے بات کی مولا تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے جڑی بات کی میں کہ مولا یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے میں اس کلام تے اپنی زندگی قربان کر دیں جڑا سبت جعفر صاحب نے لکھیا کلام پہلی بات توجہ کرنی ہے ترائے شبان المعظم بادشاہ حسین دا نزول ہویا سرچانہ قبلہ حسین ساریاں سانجا بابا ہر غیرت مند انسان کا بادشاہ حسین امام ہے لکھ سو میرے پاس قبلہ بادشاہ دا نزول ہویا رسول خدا اپنے پتر نو چاہیا ہتھا تے بلند کر کے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین حسین تو میرے وچوں میں تیرے وچوں تو میرے وچوں میں تیرے وچوں اس حدیث نو سبت جعفر صاحب رسید کیتا کوٹ کیتا لالا جڑی بات کیتے میں کہا مولا تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے بات تے توجہ کرنے جڑی بات کیتے میں کہا منی کی سند بخشی تجھے سرور عالم میں منی کی سند بخشی تجھے سرور عالم نے پھر یہ بھی کام ہوں شبیر تیرے دم سے شبیر تیرا نانا تیرے نام سے زندہ ہے شبیر تیرا نانا حسین بولے ہاتھ اچھے حیدری شبیر تیرا نانا تیرے نام سے زندہ ہے شبیر تیرا نانا تیرے نام سے زندہ ہے شبیر تیرا نام تیرے نام سے میں کہ مولا تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے بھائی جان بادشاہ حسین کے والد جی محسن انتصار پھر کیا کہنا چاہنا میں کہ مولا مومن میں شعور ازاد تیرے نام سے زندہ ہے مومن میں شعور ازاد تیرے نام سے زندہ ہے ماتم دار نارا تیرے نام سے زندہ ہے ماتم داری نارا تیرے نام بابا شاہ خصوصی دعا ماتم داری نارا تیرے نام سے زندہ ہے ماتم داری نارا تیرے نام سے زندہ ہے ماتم داری تیرے نام سے اگلی بات کی کہنا تھا مولا بیعت بھی نہ لے پایا سر بھی نہ جھکا پایا جاگی جاگی نیاز مولا یا سر بھی نہ جھکا پایا ظالم کو کیا رسوا شبیر سر نیزہ قرآن بھی ہے آقا تیرے نام سے زندہ
حسینی بولے باقی نو چھٹیے ہاتھ اچھے حیدر حیدر بھائی کیا بات ہے بسم اللہ سرکار بسم اللہ دعا میں بھائی کیا بات ہے ہائے 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 تیرے نام سے زندہ قبلہ ہے تیرے نام سے زندہ کاش میرے پر ہوتے آسمان تے پرواز کر دو یا اے میں 70 عزت حسین تے تلاوت کر دو جڑی صفت جعفر صاحب نے لکھی ہے کیا کمال سطر ہے قبلہ اپنے دل نو تختیاں بناؤ اس تے اس شعر محفوظ کرو جڑا میں شعر تلاوت کرنا چاہنا بادشاہ حسین دی عزت قبلہ جڑی بات اگلی کیتے میں کہ مولا تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے سفر تو کرنا لالا تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے بادشاہ حسین دی آواز علی مؤثر انتصار پھر کیا کرنا چاہنا ہے جڑی بات کیتے میں کہ مولا ویسے تو شہادت ہے میرا سترے گھر کی ہے میرا سترے گھر کی یا اصغر اکبر کی تفریق نہیں پھر بھی مفہوم شہادت کا تیرے نام سے زندہ ہے ہائے 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 اکھائی باس پہیا لی بھائی کیا بات ہے یا علی مالک باس درکے تیرے نام سے زندہ امام حسین وسط رکھے کسی کمینوں نہ محتاج میں کرے شبیر تیار ہے ظاہر بھائی چلو ایک کلام بالکل نما جڑا اے کچھ دن انہاں کراچی سے نعرے لوائے یزید زندہ باد یزید زندہ باد یزید زندہ باد یزید زندہ باد انہاں نعرے لائے ہون کہ پنجاب دے وچ بھی گل ہن پھیل گئے کچھ لوگ ہیں نے جڑے انہاں دی نسل دے ٹر آئے نے تو جڑیاں میں انہاں نال گلاں کیتیاں نو میں جناب نو سنانا چاہنا انہوں نے جواب دین لگنا جڑے یزید زندہ باد دے نعرے لانے ایک سلوات پڑھو تو میں قصیدہ شروع کروں ہائے 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 توجہ کرے جی بات اس نال ہے جس بندے دے دل وچ کربلا ہے بادشاہ حسین دی اور مودت رکھتا بادشاہ حسین نال ایک ایک بات پہ توجہ کرنی ہے ایک سلوات پڑھو تو میں قصیدہ شروع کروں دیکھ سو میرے جڑی جواب ملی تو میں میرے شبیر کا ہر دور ہے آنے والا میرے شبیر کا ہر دور ہے آنے بسم اللہ والا میرے شبیر کا ہر دور ہے آنے والا میرے شبیر کا ہر دور ہے آنے والا میرے شبیر کا ہر دور ہے آنے والا میرے شبیر کا ہر دور یزید زندہ باد کے نعرے لانا یزید زندہ باد یزید زندہ باد میرے شبیر سے توجہ کر وہ دیا کھجات پاتے لالا سار چانا بھائی حسینی بولے میرے شبیر کا ہر دور ہے آنے والا میرے شبیر کا ہر دور ہے آنے والا میرے شبیر کا ہر دور ہے آنے والا تیرے یزید کو اللہ ہے مٹانے والا تیرے یزید کو اللہ ہے مٹانے والا تیرے یزید کو اللہ ہے مٹانے ہاتھ اچھے حیدری تیرے یزید کو اللہ ہے مٹانے والا تیرے یزید کو اللہ یزید زندہ باد دے نعرے لانا ہے یزید زندہ باد یزید زندہ باد ایک ایک گل کا میں جواب دے رہے ریپوٹیشن ہے ردیف ہے مٹانے والا کیسے اس کو تو بچائے گا لگا کر نعرے کیسے اس کو تو بچائے گا لگا کر نعرے
اپنی نسلوں میں جو لعنت ہے رچانے والا. ہوں حسینی بولے ہاتھ اچھے لبیک یا حسین لبیک یا حسین. ہے رچانے والا. اپنی نسلوں میں جو لعنت ہے رچانے بادشاہ حسین دا تے یزید دا اچھا کمپیریزن کردا ہے برابری کردا ہے. میں کیا آ بھائی ہر بندے دی اپنی اپنی حیثیت ہوندی ہے. میں کیا آ ممبر شبیب تے کھڑ کے اس مالک نو گواہ بنا کے مولوی صاحب میں پتہ اس بات تے تائید ہوئے گی اور میرے واسطے دعا نکلے گی. کمپیریزن کردا ہے جڑی بات کیتے میں کیا تیرے یزید کو شیطان نے کھلایا لیکن تیرے یزید کو شیطان نے کھلایا لیکن میرے شبیر کو احمد ہے کھلانے والا. ہن حسینی بولے ہے نا بس ہوکا حسین نو قسمت دا میں صدقے جاواں جیندا بن وچ نیک ستارہ پردیسی سید نو سمجھ کے تیراں دتا آن کے آپ سہارا. میں صدقے جاواں پردیسی سمجھ کے سید نو دتا تیرا آنا سہارا. رعایت منظر دے وہ میں راج کرے دا خاتون دا راج درالا پہ تیر پوچھن اسا کن لگنا ہے تیرا بدن ہے زخمی سا. بات الحمدللہ سونے بات دیتی نے ایک مشاہدے دی بات کرنے لگا بابا جی کوئی بھی قتل کرے کسے دا وہ دی کوشش ہوندی ہے کہ کلہ ہوئے تو میں نو قتل کرا. بند پڑھنے لگا جی بابا اگلا بند پڑھنے لگا ٹائم نہیں دیکھ سو میرے پاس ہے پڑھدا پیاں ہر قاتل منتا من ٹھردا ہے تے مکہ طول ہوئے تنائے میں نال رام دے قتل کرے سا بنے کوئی نہ بشر گوائے. ہائے ایویں شمار میں منتا وہ من ٹھریا ہے میں کرسا نفال دائے سجاد تبا کر ویکھن بے شک اور دے جنہ رات کے ماتم کرنا ویکھ سو میرے پاس ایک ماتم والی 70 ہور تلاوت کردہ پڑھدا پیاں لگے زخام حسین نو زخمہ ہوئے تے باس دلان دبا دے کہ میں چپ کر کے پیا کسدائے کر بھیڑ دا برکایا کہ میں چپ کر کے پیا کسدائے کر بھیڑ دا برکا. ایک سلام سے پڑھ گئے ایک سلام پڑھ گئے مولا کے شبیر بلائیں آدھا پیا ہاتھ پاکے شمر دے آوہ خنجر دے وچوہ کیتے سین نرا فریادے ازگر دی بین دی آواز آندی ہے کیوں دی دے سامنے قتل کریں دائے تیری کوئی نہیں شمر اولاد مار ماتمہ گھائے حسین کلہ رہ گئے حسین جنہ راج کے ماتم کرنا ہے پتر مارے گئے بدریج مارے گئے بھانج مارے گئے بھرا مارے گئے اور پیر مالا لے حد مک گئی حسین دے غربت دی حسین دے مہمانی مار گئے
میں صدقے جاواں قبضہ تلوار تے متھا رکھی بیٹھا اللہ جانے دل وچ کیڑا ارمان اس ٹردا 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 بھیڑ دے خیمے دے در تے آ کے رک گیا حسین حالت کیڑی ہے سین ڈلی ہوئی ہے لگام ٹوٹی ہوئی ہیں آبرو کٹے ہوئے ہوٹھ زخمی پیشانی اچتی او میں صدقے جاواں آکے حسین انما دیا ہے تلاوت کی کہ حسین دی آواز آلیا انما یرید اللہ لیذہبا انکم الرسا آل البیت ویتیرکم تطہیرا آواز آلیا مدیا جائیاں میں مظلوم ہو گیا اور جڑی خیمت براد چہرے دی عاشق بھین بیٹھی آئی براد دی آواز پچانی ہے جلدی دنال خیمت دے درد آئی ہے جدو براد دی آلہ ڈٹھی ہے رج رونی علی دی بی بی آواز آدھی ہے کیوں کھار گئے دروازے دے بڑ غربت دے تصویر جیڑا تیر لگائی پہشانے ویچ رات صاف کرے ہم کرمتا مدھا حسین میں سب کے جامعہ بابا جی قریب تو وین کرنا چاہنا ایک حصہ لامہ سے پڑھ گئے ایک حصہ میں تلاوت کرنا جنہیں راج کے ماتم کرنا ایک کمینے نے خیمے نے نیزہ ماریا اسا کیا حسین ہن سڑنال جنگ کر جس تے مان کرندہ میں او غازی لہ گئی اکبر مارا گئی اون محمد مارا گئی سڑنال جنگ کر اس علاقے نو بادشاہ حسین خیام تو رکھ کے منزل نو خیلہ تک لیک ماری ہے آواز آنی جڑے اس لیک تو لنگیا میں زہرہ دا چنگی نہیں صدقے جامعہ حسین سونی جنگ ودا کرے لا یا پاسے تے حسین نمادا حتی آواز علی حسین بس کر اگے بابے دے جلال دکھانی ہون ماں دے کھیر دی تسیر دکھا اس علاقے آلے ہو یا ستارہ قدمت ذوالجلال پتہ لگا میری زین خالی ہے میں صدقے جاواں جس لئے میں اشارہ کرے سو اس ٹائم تب سبھی گھنا سو یا ستارہ قدمت ذوالجلال پتہ لگا میری زین خالی ہے انہاں قدمت واللہ اتایا جتے علی اکبر دی جوانی دا سہارا گھن کے علمہ والے بادشاہ شہنشاہ دے بازوانا سہارا گھن کے لٹھا بیٹھے زہرا لچان آؤ کے قدمت متھا ٹیکا ذوالجلال دی آواز دے سردار حسین میری غلطی نہ لٹھا یا اپنی مرضی نہ لٹھا راجر نیرارا لجال ذوالجلال دے پاسے دیکھ سیادہ دے میں لائے بیٹھا میری مک گئی اے تو والوان خیمے گادو اے پگ تلوار امانت ہے ون دے ویان دے کرمات مگھا حسین او میں سب کے جاواں اللہ مان بابا جی حسین بادشاہ دے رہن دی دیر آئی شباز برا بابا بادشاہ جی لان دی دیر آئی کوئی تیر مرے نائے کوئی نیزہ مرے نائے کوئی تلوار مرے نائے جن کلو کوئی شاید یو غریب دے زخمہ دے گرم رید چاک سڑے نائے اے منظر حسین دی دی دٹھا حسین دے دی بھی خیمے دے درد دے دی پھیائی بہن بھی دے دی پھیائی نکے نکے اد جوڑ کے فرمایا پھوپی اممہ میں نو بابے دے ونجن دے آواز آدھے میں تا بہنہ میں درد دے دی خلیاں آواز آدھے تو بہنے تے میں دھیاں اس علاقے لے ہو ادو جناب مسومہ ٹوریے ادو قاتل ٹورے آئے وقت یہ لگے اس علاقے لے ہو قاتل دی پیاس کوئی نہیں سکینہ تسی آئی صدقے جاواں بابا جی قاتل واسطے سفر کوئی نہیں دھی واسطے بڑا سفر ہے اس علاقے لے تلوار دے نال تلوار نیزے نال نیزے گھوڑے دے نال گھوڑا فوجی دے نال فوجی سب تو پہلے قاتل پہنچے آئے اس علاقے لے ہو بد دھی پہنچی ہے جدو دھی پہنچی ہے قاتل حرامی آدھا حسین اوکھے ویلے دھی سڑ لئیے آواز آدھی اللہ دی اوکھے ویلے دھی سڑائی آدھی وینی آیا پہ آوینیان آدھا ان دینو آپ تورے دا یا میں تورا حسین دی آواز آدھے مسوم آجی بابا والوان اے وڈا ظالمے صدقے جاوا اس علاقے لو جنہ رد ماتم کرنا ہے ایک ذاکری جنہ جملہ اے درجات بلند ہوئے چاچا غلام علی بھٹی صاحب دونوں دا جملہ ہے حسین دی دی آواز علی بابا او دیکھ کربلا دے ٹبیاں تے نبی آئے ہو بابا او تیرا سجدہ ویکھنا ہے
تے میرا بھی صبر دیکھنا ہے آواز علی نبی دے دے پائن اس علاقے آلوں قاتل پہلی ظلم ماریے دھی دے دی رہی ہے صدقے جاواں 7 قدمات جناب معصومہ کھڑی آئی دوسری ظلم ماریے آدم کو لٹھی پا چھٹے آئے اس علاقے آلوں قاتل ضربہ مرنداری آئے دھی گن دی رہی ہے جدوں اس 8ویں ظلم ماریے اس علاقے آلوں جناب ابراہیم جناب اسماعیل اس علاقے آلوں کربلا دا ٹھیپا چھوڑ دیتا ہے او اس علاقے جدوں اس ناوی ضرب ماری ہے جنہ راج کے ماتم کرنا ایک نور دیا ماری لتھی ہے حسین بادشاہ راج رونا ہے قاتل دے پاس دے کے فرمائندہ نکل لازا ٹھہر تو آئے ظالم تے میں کو کرن دے استقبارے میرا نانا آیا گیا ہے کاربال ویچ گھن دے اجڑے کو نالے کر ماتم میں سب کے جاما شبی گھنوں میں گوین کرا شبی گھنوں میں گوین کرا اس علاقے آلیوں جنہ رج کے ختم کرنا ہے اے تیران دا مسلح میں صدقے جاواں قاتل تیرا ظلمہ مالیاں کرو ماتم آکو ہائے حسین آکو ہائے حسین کو ہائے حسین کرو ماتم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اس ظلفہ جا ہاتھ پایا ہے اور رنی حسین دی دی آوازہ نے ہاتھ کڑ میں نے پیو دیا وہ ظلفہ جو باشندہ کو مجفادہ کڑ خالی دیکھ کے پیو میں نے دینا دے تکلیفہ اس علاقے آلے جنہ رج کے ماتم کردہ ہیں قاتل ضربہ باریاں حسین تیرا ضربہ نال کس گیا بینڈ دکھلی آئی رج رنی اس علاقے آلے جنہ ماتم کرنا سر پیات رکھسو بینڈ دکھلی آئی دو ویت بان کے آوازہ دے تو پردہ کروانش مر سکے تو پردہ کروانش مر سکے ذرا پردہ کروانش مر سکے ذرا پردہ کروانش مر سکے ذرا پردہ کروانش مر سکے میں کو ویر دلاش تے آوار ذرا پردہ کروانش مر سکے میں کو ویر ذرا پردہ کروانش مر سکے میں کو ویر دلاش تے آوار دے ہے وقت اخیر مسافر دا ہے وقت اخیر مسافر میں کو پڑیا سے نہ سنا ورد اور رنی علی دیدی باوا جی وین کر کے آواز دے نالے ہتھ اکھیا دے دے صاحب موویر دیار چپ کرما کمک ہائے حسین ہائے حسین موویر دیار چپ صاحب تو ترس چکر میں اجڑے دے تو ترس چکر میں اجڑے میں کو تاتو لہنک کرمت مگھا حسین بابا جی رنی علی دیدی آواز اگلی کی جی نماتم کا نواز ہے کہ پیاسا ہے دوجی رہتے گرم میں دیویر غریب داد حسین حسین رہتے گرم میں دیویر غریب داد جسم رارم وچو زخمہ دے رتے جارے وچو زخمہ دے رتے جارے میں کو چاہتا رہے تھے چھاوڑ دے جنہ رج کے ماتم کرنا ہے چلو اس علاقے آلے ہو پردہ پیاں لتھا فخار خلیل دا مقتال ہوئے دے گئی اسماعیل کو آگے پو آکھا اٹھے آئی شاہ والے جنے آئی یارو نام عباس دا جنہ دیا پھر دیکھ در ستر قدم دے واترہ میں پھیڑا گیا قرآن کو سارتے چاکے ارمانیوں ڈٹھا چمرنو حسدائی لیا ظلفہ ویچ ہاتھ ایک پیاسا ہے دوجے رہتے گرم میں دیویر کربتا حسین دوجے رہتے گرم میں دیویر غریب دا جسم نرم وچو زخمہ دے رتے جارے وچو زخمہ دے رتے جارے میں کو چاہدہ رہے ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
ذوالجنا میں خالی آیا اے ذوالجنا میں کہ پوچھ دیا ریا کیوں نہیں آیا تصابرا میں خالی آیا اے ذوالجنا 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 میں بھیڑی رو رو کے پوچھ دیا ریا بھیڑی رو رو کے پوچھ دیا ریا کیوں نہیں آیا تصابرا میں خالی آیا اے ذوالجنا 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 میں تو تے بچ کر دا ساتھیا وے دسا کیویں بن وچ کلا چھوڑا ہے تو تے بچ کر دا ساتھیا وے دسا کیویں بن وچ کلا چھوڑا ہے بس جے لگ دئی تے منت لاچا بس جے لگ دئی تے منت لاچا گنا زخمی میرا والا خیمے خالی آیا اے ذوالجنا میں 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 بھیڑی رو رو کے پوچھ دیا ریا بھیڑی رو رو کے پوچھ دیا ریا کیوں نہیں آیا تصابرا میں خالی آیا اے ذوالجنا 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 میں میرے واپس ولن دی تاک لو میرے قاتل بہو بالے میرے واپس ولن دی تاک لو میرے قاتل بہو بالے پکتے تلوار دے کے آدارو پکتے تلوار دے کے آدارو میرے بیڑی کو ونج ڈسا خیمے خالی آیا اے ذوالجنا میں 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 رو رو احباب جو زین زینب کو آخر ہمار میں سن آیا رو رو احباب جو زین زینب کو آخر ہمار میں سن آیا قتل کر کے حسین کو شمرا قتل کر کے حسین کو شمرا تیرے بیڑی دیوان جلا خیمے خالی آیا اے ذوالجنا میں 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 زین تیری دے وچ رکھی ہے جڑی زخمی دستار میرے ویرن دی زین تیری دے وچ رکھی ہے جڑی زخمی دستار میرے ویرن دی میں جگہ دی آوج کے آبد کو میں جگہ دی آوج کے آبد کو پگ یتیمی دیکھو تو پہنچا خیمے خالی آیا اے ذوالجنا میں 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
حسین یا 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 حسین پرسے کو فاطمہ کے عزادار آ گئے 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 مولا حسین آپ کے مولا حسین آپ کے غمخوار آ گئے پرسے کو فاطمہ کے عزادار 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 آ گئے بخشش ہے اس کی لازم فرمان نبی سن لو بخشش ہے اس کی لازم فرمان نبی سن لو زہرا کے لاڈلے کے زہرا کے لاڈلے کے پرسادار آ گئے پرسے کو فاطمہ کے عزادار آ گئے پرسے کو فاطمہ کے عزادار آ گئے کو فاطمہ کے عزادار آ گئے پرسے 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 کو فاطمہ کے عزادار آ گئے محشر میں یہ بولیں گی عزاداروں سے یہ زہرا محشر میں یہ بولیں گی عزاداروں سے یہ زہرا آنے دو یہ جنت کے آنے دو یہ جنت کے حقدار آ گئے پرسے کو فاطمہ کے عزادار 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 آ گئے اے لوگو سر جھکا لو سجاد کہہ رہے ہیں اے لوگو سر جھکا لو سجاد کہہ رہے ہیں سہارا کی بیٹیوں کے سہارا کی بیٹیوں کے رہبار آ گئے پرسے کو فاطمہ کے عزادار 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 آ گئے
فاطمہ کے عزادار آ گئے، پرسے کو فاطمہ کے عزادار آ گئے، پرسے کو فاطمہ کے عزادار آ گئے، پرسے کو فاطمہ کے عزادار آ گئے۔ بخشش ہے اس کی لازم فرمان نبی سن لو، بخشش ہے اس کی لازم فرمان نبی سن لو، صحرا کے ناد لے کے، صحرا کے ناد لے کے پرزادار آ گئے، پرزے کو فاطمہ کے عزادار آ گئے، پرزے کو فاطمہ کے عزادار آ گئے، پرزے کو فاطمہ کے عزادار آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام، حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام، نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور نہ قیام، روزہ و حج و تصابیح زکوٰۃ و احرام، نہیں یہ مقبول بے حب امام۔ خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے۔ نعرہ حیدری، برائے ظہور قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حسین، حسین لا الہ، حسین انما، حسین بی پنا، حسین بادشاہ، حسین با وفا، حسین زندگی، حسین بندگی، حسین روشنی، حسین مصطفیٰ، حسین مرتضیٰ، حسین مجتبیٰ۔ نعرہ حیدری ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، زبان کے ساتھ دل بولا، تیرا مولا میرا مولا، زمین بولی فلک بولا، بیکار زندگی ہے حب علی بغیر، بیکار زندگی ہے حب علی بغیر، جیسے چمن ویراں ہو پھول و کلی بغیر، تقدیر کی لکیر سمجھ میرا فیصلہ، بخشش کبھی نہ ہوگی حق کے ولی بغیر۔ 9 لاکھ کے لشکر سے اکیلا ہی لڑا ہے، 9 لاکھ کے لشکر سے اکیلا ہی لڑا ہے، قامت میں وہ کعبے کی فصیلوں سے بڑا ہے۔ شبیر سخی اپنے سوالی پہ گرم کر، کشکول لیے ہاتھ میں اسلام کھڑا ہے۔ درود پڑھیے گا سارا۔ بس صلی اللہ علیہ وسلم کربلا، بڑے پیاسے تھے اسے، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکے ہوئے تھے اسے، جو زخمیوں سے پیاس لگتی ہے، یہاں کسی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، کوئی جاننے والا نہ ہو، فوراً کہیں گے اسے پانی پلاؤ۔ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں فوت کی نہ ہوئی ہو، ملک الموت نہ آیا ہو، جو زیادہ رو رہا ہو اسے کیسے ملا سکتے تھے؟ پانی پلاتے، کہتے ہیں پانی پی لو آپ کا ذہن بدل جائے گا۔ ہائے عزادارو، حسین کبھی اکبر کو رو رہا ہے، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو چوم کے رو رہا ہے، کبھی عباس کے بازوؤں کو چوم کے رو رہا ہے، کبھی علی اصغر کا گلا چوم کے رو رہا ہے، لیکن زینب دلاسا کیسے دے؟ خیموں میں پانی نہیں تھا، کون کہے حسین اپنا ذہن بدل لے، تھوڑا سا پانی پی لے۔ میں نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ امام حسین فرمایا چاہتا ہے اور مجھے پانی پلا کے اور میں 3 دن کا پیاسا
رونے والوں بڑی جنگ کی میرے آقا حسین نے، 9 میل تک امام حسین نے جنگ کی ہے. اتنی جنگ کی کہ کوفہ کے دارالامارہ پہ اعلان ہونے لگا کہ حسین کوفے آ رہا ہے. سرکار دیکھتے تھے، تلوار چلاتے تھے اور فرماتے تھے تم نے میرے اکبر کو مارا اور تم نے میرے عباس کو مارا اور تم نے میرے قاسم کو مارا. آزاداران مظلوم کربلا، یا خدا کی آواز ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین نے تلوار نیام میں ڈال دی، نے میرا امام کے سینے میں مارا. امام مرتضی کی زین سے زمین پہ آ گئے. یہ جتنے دائرین گواہی دیں گے نہر علقمہ کے قریب حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی مسجد صاحب الزمان ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں امام حسین مرتضی کی زین سے زمین پہ آئے. رونے والے جب بھی امام زمانہ 74 سالہ دور میں زیارت حسین کے لیے کربلا جاتے تھے، جب کہاں جاتے تھے تو اپنے سر سے امامہ اتار دیتے تھے، کربلا کی خاک سر میں ڈال لیتے تھے. صحابی پوچھتے تھے مولا آپ پہلے رو رہے تھے، اب امامہ اتار کے خاک ڈال رہے ہیں. رو کے فرماتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا دادا حسین مرتضی کی زین سے اترا تھا. ہائے رونے والے، امام کے نائبین پوچھتے ہیں مولا یہاں سے امام کی مقتل کا 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بطول کا بیٹا یہاں سے کیسے وہاں پہنچا؟ امام فرماتے ہیں اسی لیے تو رو رہا ہوں، اسی لیے تو میں نے خاک سر میں ڈالی. تارتن تقومو و تارتن یقولو، کبھی کھڑے ہوتے تھے کبھی گر پڑتے تھے. شعر نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور جس کا ایک بار ڈوب جاتا تھا ماں سر دنیا کرتی تھی. مقتل گاہ تک حسین کو لے کے گیا. آزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کا غصہ قبول فرمائے، خدا آزاداروں کی آزاداری کو قبول فرمائے. رونے والوں آزاداروں، شبر حسین کی چھاتی میں بیٹھ گیا. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ میرا دادا قتیل الابرا ہے، میرا حسین قتیل الابرا ہے. شبر حسین کی چھاتی پہ بیٹھا، اس نے داڑھی میں ہاتھ ڈالا، ایک ہاتھ کے ساتھ تماچا مارا. حسین کا رخ پھر گیا دریا کی طرف، فرمایا ابا تیرے بعد مجھے تماچے لگ رہے ہیں. ماتم حسین گلے مٹیاں تیروں دی بیٹھیاں، 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 گلے مٹیاں تیروں دی بیٹھیاں. ہائے گلے مٹیاں تیروں دی بیٹھیاں، 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 گلے مٹیاں تیروں دی بیٹھیاں. ہائے ویر دی رات کہندی بیٹھیاں، ویر دی رات کہندی بیٹھیاں، گلے مٹیاں تیروں دی بیٹھیاں. ویر دی رات کہندی بیٹھیاں، ویر دی رات کہندی بیٹھیاں، گلے مٹیاں تیروں دی 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 بیٹھیاں، گلے مٹیاں
تیروں دی بیٹھیاں گلی مٹیاں تیروں دی بیٹھیاں گلی مٹیاں تیروں دی بیٹھیاں متایا وے تے میں کو گل آوے متایا وے تے میں کو گل آوے متایا وے تے میں کو گل آوے علی اکبر کوڑے دی بیٹھیاں علی اکبر کوڑے دی بیٹھیاں گلی مٹیاں تیروں 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 دی بیٹھیاں میں بھی ویرے دی شادی تے ویسا میں بھی ویرے دی شادی تے ویسا میں بھی ویرے دی شادی تے ویسا تائیوں سے بڑھنے دی بیٹھیاں تائیوں سے بڑھنے دی بیٹھیاں گلی مٹیاں تیروں دی بیٹھیاں گلی مٹیاں تیروں دی بیٹھیاں گلی مٹیاں تیروں دی بیٹھیاں میری نبھدی نہیں تیرے باجو میری نبھدی نہیں تیرے باجو میری نبھدی نہیں تیرے باجو پہلے وعدے تے جی بھی غریبوں کا چلا جاتا ہے قافلہ شام میں غریبوں کا چلا جاتا ہے قافلہ شام میں غریبوں کا چلا جاتا ہے خون آبر کی نگاہوں سے بہا جاتا ہے خون آبر کی نگاہوں سے بہا جاتا ہے قافلہ شام میں غریبوں کا چلا جاتا ہے قافلہ لعنت ہو خدا کی اے کوفہ والوں تم پہ لعنت ہو خدا کی اے کوفہ والوں دفتر دین محمد سے چلا جاتا ہے دفتر دین محمد سے چلا جاتا ہے قافلہ شام میں غریبوں کا چلا جاتا ہے قافلہ شام میں غریبوں کا چلا جاتا ہے خون آبر کی نگاہوں سے بہا جاتا ہے خون آبر کی نگاہوں سے بہا جاتا ہے خواب میں جلتے ہوئے دیکھا ہے جو خیموں کو خواب میں جلتے ہوئے دیکھا ہے جو خیموں کو بارہا غازی کو اٹھنے کا خیال آتا ہے بارہا غازی کو اٹھنے کا خیال آتا ہے قافلہ شام میں غریبوں کا چلا جاتا ہے قافلہ شام میں غریبوں کا چلا جاتا ہے خون آبر کی نگاہوں سے بہا جاتا ہے خون آبر کی نگاہوں سے بہا جاتا ہے لٹی ہوئی زینب نہ ہوتی تو کفن دیتی ضرور لٹی ہوئی زینب نہ ہوتی تو کفن دیتی ضرور بے کفن لاشا سکینہ کا اٹھا جاتا ہے بے کفن لاشا سکینہ کا اٹھا جاتا ہے قافلہ شام میں غریبوں کا چلا جاتا ہے قافلہ شام میں غریبوں کا چلا جاتا ہے خون آبر کی نگاہوں سے بہا جاتا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین